یہاں پر جو تفسیر کی گئی ہے کونوا مع الصادقین سے مراد صرف اور صرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور اس سے پہلے کیا ہو جاؤ؟ متقی بن جاؤ. تقوی الہی اختیار کرو. یاد رکھیے گا آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی, آپ کے رکوع ایکسپٹ نہیں کیے جائیں گے, آپ کے سجدے ایکسپٹ نہیں کیے جائیں گے جب تک آپ متقی نہ بن جائیں. یاد رکھیے گا نماز اسی کی ایکسپٹ کی جائے گی, رکوع اسی کے ایکسپٹ کیے جائیں گے, سجدے اسی کے ایکسپٹ کیے جائیں گے جو متقی ہوگا. سلوات پڑھیں حضرت آل محمد. اور سلوات پڑھیں حضرت آل محمد. یاد رکھیے معصومین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب ہمارے آخری نائب کا ظہور ہوگا, سلوات پڑھیں حضرت آل محمد. جب ظہور ہو جائے گا تو آپ کو توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. لہذا توبہ اگر کرنا چاہتے ہو تو ظہور سے پہلے, یعنی یہ اعلان ہو گیا ہے کہ متقی بننا چاہتے ہو تو ظہور سے پہلے متقی بن جاؤ. ایک اور کیا آپ نے کیوں؟ اس لیے کہ متقی بن جاؤ گے تو امام کے انصار میں کہلاؤ گے, امام کے سپاہیوں میں کہلاؤ گے, امام کے جانثاروں میں کہلاؤ گے. صلوات پڑھیں حضرت آل محمد. توجہ کریے گا. تو متقی بننا ذرا آسان کام ہے؟ سوال ہے آسان کام ہے کہ سخت کام؟ توجہ کریے گا. اور معصومین علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز اسی کی قبول ہے جو متقی ہے, جس نے تقوی الہی اختیار کیا. اعمال اسی کے قبول ہے جو متقی ہے. اور اس میں مہر بھی لگ گئی کہ جب ہم گواہی دیتے ہیں اذان میں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین. ارے غور کریے گا, اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین. امام علی علیہ السلام مومنوں کے امیر ہے اور متقیوں کے امام ہے. اب غور کرنا ہمارا کام ہے کہ ہم مومن میں شمار ہیں یا متقی میں شمار ہیں. صلوات پڑھیں حضرت آل محمد. عزیزان محترم, تقوی الہی کیسا تقوی الہی؟ ہر چیز سے پرہیز, ہر چیز سے اجتناب. جو حلال ہے اس کو آپ ایکسپٹ کیجئے, جو حرام ہے اس کو دور کیجئے. آپ کسی کی غیبت نہ کیجئے, آپ ماں باپ کی اطاعت کیجئے, ان کی فرما برداری کیجئے, چھوٹوں کا ادب کیجئے, بڑوں کا احترام کیجئے. مرحومین کے لیے آپ جو ہے ایصال ثواب کریے, کار خیر کریے. یہ تقویٰ ہے. ہر بری چیز سے اپنے آپ کو بچائیے, ہر حلال چیز کو اپنے اندر ایکسپٹ کیجئے, ہر حلال غذا کو اپنے اندر پہنچائیے, حرام سے اجتناب کیجئے. جب اس طریقے سے آپ ساری چیزوں کو پرہیز کریں گے تب آپ کہلائیں گے متقی. جب متقی ہو جائیں گے تو وقت کا امام خود کہے گا کہ ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے. جب بات آ گئی تو میں یاد کرتا ہوا ضرور ایک نام ہے, بڑا مقدس نام ہے اور نام ہی مقدس ہو گیا, مقدس اردبیلی. یہ کتنا بڑا نام ہے. اصل نام ہے ان کا احمد ابن محمد. ان کا اصل نام کیا ہے؟ احمد ابن محمد. لیکن مقدس ہوئے بعد میں, جب امام سے ملاقات ہوئی تو واقعی مقدس ہو گئے اور مقدس اردبیلی کے نام سے مشہور ہو گئے. رہنے والے تھے اصفہان کے, لیکن جب نجف اشرف میں یہ آئے تو ان کے شاگرد عبداللہ ابن علی ان کے شاگرد تھے. عبداللہ ابن علی. دیکھیے تقویٰ کیا ہے, متقی کون ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مقدس اردبیلی ہمیشہ جاتے تھے مولا علی کے روزے میں, نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے اور جاتے تھے وہاں پر جو بھی مسائل ہوتے تھے اپنے پرچے پہ لکھتے تھے سوال اور مولا کی ذریعے میں ڈال دیتے تھے, ان کو جواب مل جاتا تھا. ایک دن کے بعد, 2 دن کے بعد یا عالم پاک میں مولا آگے جو ہے بتا دیتے تھے
تو کہا ایسے ہی میں نے دیکھا کہ ایک دن مقدس اردبیلی مولا علی کے روضے میں داخل ہوئے اور زری کے قریب گئے، زری کا جو دروازہ تھا وہ بند ہو گیا، اور میں یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ مقدس اردبیلی کو نہیں پتا کہ میں ان کا شاگرد عبداللہ ابن علی ان کے پیچھے پیچھے تھا، لیکن میں نے محسوس کیا مقدس گئے تھے اکیلے، لیکن اندر سے دو لوگوں کے بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ غور کیا آپ نے؟ یعنی مقدس تھے اکیلے، اندر سے دو لوگوں کے بات کرنے کی آواز آ رہی تھی، تو پتا چلا کہ دوسرا شخص کوئی اور نہیں تھا، دوسرا شخص وہی تھا کہ جس سے روز ملنے جاتے تھے مقدس اردبیلی۔ آج جب بات ہوئی دروازہ کھلا، کیا بات ہوئی یہ واضح نہیں ہوا، لیکن بات کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا، مقدس اردبیلی کے ماتھے پر پسینہ، پریشانی کے عالم میں، اور مولا کے روضے سے نکلے اور ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ اور وہ راستہ جو انہوں نے اختیار کیا وہ کوفے کا راستہ تھا، نجف اشرف سے کوفے کی طرف جانے لگے۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا منظر ہے کہ روز تو آتے تھے مقدس اردبیلی، لیکن کبھی اس طریقے کا معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ آج کیا بات ہے کہ مقدس اردبیلی یہ صبح کے وقت نکلتے ہی اور فوراً کوفے کا راستہ تھا۔ میں پیچھے پیچھے اڑ کے گیا کہ ذرا دیکھوں کہ کیا معاملہ ہے۔ اب کوفہ، کیونکہ اس ٹائم کا کوفہ آج تو ماشاءاللہ سے راستہ بن گیا ہے، یہ زائرین جاتے ہیں، یہ شکریہ کا مقام ہے کہ قسم خدا کی ہمارے لیے راستہ اتنا اچھا ہو گیا، اتنا سہل ہو گیا، اتنا آسان ہو گیا ہے۔ ورنہ پرانے زمانے میں جب مقدس اردبیلی جس راستے سے گئے تھے وہاں جنگل تھی، جھاڑیاں تھی، راستے بنے نہیں ہوئے تھے۔ توجہ کریے گا، اس عالم میں مقدس اردبیلی کہاں گئے؟ کوفہ۔ کوفے میں کہاں گئے؟ مسجد کوفہ۔ آج جو مسجد کوفہ ہے ویسی مسجد کوفہ اس زمانے میں نہیں تھی۔ مقدس اردبیلی میں بتاؤں یہ 9ویں ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ آج 1447 چل رہا ہے، کتنا چل رہا ہے؟ 1447۔ آپ 500 سال پیچھے جائیں گے تب آپ کو پتا چلے گا۔ صلوات پڑھیں تو آل محمد۔ ہمارے لیے سبق آموز ہے یہ باتیں، نصیحت آموز یہ باتیں ہیں کہ ہمارا کردار قسم خدا کی اگر ایسا ہوگا تو وقت کا امام خود آئے گا۔ توجہ کریے، شاگرد پیچھے پیچھے۔ میں نے دیکھا کہ مقدس اردبیلی مغرب کا وقت ہو گیا، مسجد کوفہ میں داخل ہوئے اور اس جگہ پر گئے جہاں پر امام علی علیہ السلام کو ضربت لگی تھی۔ وہاں پر جا کر بیٹھے۔ جب بیٹھے تو میں نے دیکھا کہ مقدس اردبیلی کسی سے بات کر رہے ہیں۔ سامنے والا جو شخص ہے وہ پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ جس سے بات کر رہے ہیں وہاں پر ایک نور ہے۔ غور کر رہے ہیں، وہاں پر ایک نور ہے۔ مقدس اردبیلی نے کیا بات کی، کیا بات نہیں کی، پھر اس کے بعد نماز پڑھے، پھر اس کے بعد لوٹے۔ کہا کہ یہ نجف اشرف کے لیے کوفے سے رات کا سناٹا تھا، میں پیچھے پیچھے تھا۔ مجھے اچانک سے کھانسی آئی، اس کھانسی پر مقدس اردبیلی پلٹے اور جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو ایک سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کب سے تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ توجہ کریے گا، کب سے تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ کہا شیخ میں صبح سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ پہلے مولا کے روضے میں گئے، پھر اس کے بعد وہاں سے نکلے، راستہ طے کرتے ہوئے آپ مسجد کوفہ ہے۔ صلوات پڑھیں حضرت آل محمد۔ تو یہ نہیں جاگتے رہیے گا، صلوات پڑھیں حضرت آل محمد۔ ایک ایک کے بعد دوسری عبادت پڑھتا یہ معاملہ جو ہے لمبا ہو جاتا ہے۔ اور صلوات پڑھیں حضرت آل محمد۔ میں نے آپ کو صبح سے دیکھا، مولا کے روضے میں گئے، پھر وہاں سے آپ سفر کرتے ہوئے یہاں تک آئے مسجد کوفہ۔ اب یہ رات کا سناٹا ہے، لیکن آپ روز جاتے تھے۔ آج جس طریقے سے آپ زری کے باہر آئے، مولا کی زری کے پاس سے آئے، تو آپ کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ یہ وجہ کیا تھی؟ توجہ کریں گے تو فوراً مقدس اردبیلی نے کہا کہ جب میں گیا اور وہاں پر امام سے ملاقات ہوئی، زری سے آواز آنے لگی امام علی علیہ السلام کی، جب بات ہوئی تو آج
امام نے سوال کیا کہ مقدس کیا تم میرے بیٹے کی امامت کے قائل نہیں ہو؟ کیا تم میرے بیٹے کی امامت کے قائل نہیں ہو؟ میرے بیٹے مطلب حضرت حجت علیہ السلام. یعنی پہلے امام نے 12ویں امام کی طرف اشارہ کیا کہ مقدس کیا تم ہمارے بیٹے کی امامت کے قائل نہیں ہو؟ فوراً کہا کیوں نہیں ہے، وہ ہمارے آقا ہے، ہمارے امام ہے، وہ زمانے کے مولا ہے، وہ حجت خدا ہے. تو کہا پھر اپنے سوالوں کے جواب میرے بیٹے سے کیوں نہیں پوچھتے؟ میرے سوالوں تم اپنے سوالوں کے جواب میرے بیٹے سے کیوں نہیں پوچھتے؟ چونکہ وہ حجت خدا ہے، وہ وقت کا امام ہے، امام زمان ہے، وہ تم لوگوں پر اپنی نظر رحمت بنائے ہوئے ہیں. آج جیسے مقدس حضرت میری نے سنا پریشان ہو گئے، یہ کیا کہہ دیا مولا علی علیہ السلام نے؟ ماتھے پر پسینہ آ گیا، پریشانی کی عالم میں نکلے. اور جب نکلے تو وہاں پر جو ضربت لگی تھی، جب وہاں پر پہنچے تو وہ جو نور ساتھ تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ 12ویں امام مہدی عبد الصمد علیہ السلام. دیکھیے یہ تقویٰ کیا ہے، متقی کیسے بنتا ہے، یہ تقویٰ کیا ہے. وہ امام تھے. یہ کون پوچھ رہا ہے؟ شاگرد پوچھ رہا ہے. عبداللہ ابن عدی جو شاگرد ہے وہ پوچھ رہا ہے. جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے سلام کیا تو مولا نے مسکرا کر سلام جواب دیا، مسکرا کر ایک جوابی نظروں سے. جیسے آپ کسی کو سلام کریں، آپ کسی سے کچھ پوچھے، ایک دن وقت کے بعد 2 دن کے بعد جب وہ آپ سے ملے تو وہ کہے کہ ہاں ہم نے کچھ پوچھا تو بتائے نہیں، اور مسکرانے کے انداز میں. تو ویسے ہی امام مسکرانے لگے. تو شاگرد نے پوچھا کیوں مسکرا رہے تھے؟ کہا اسی لیے مسکرا رہے تھے، ابھی تک آ نہیں رہے تھے، جب میرے جد نے کہا تو بھلے آ گئے ہو یہاں. صلوات پڑھے عظمت عالی پاک. اور صلوات پڑھے عظمت عالی پاک. مقدس اردبیلی آخر مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ میں کتاب لکھ رہا تھا، ذرا علمی معاملے میں پھنس گیا تھا، اور ایسا پھنسا کہ دنیا کا کوئی بندہ اس کو حل نہیں کر سکتا تھا، اس کے امام کی ضرورت تھی. جب میں پہلے امام کے پاس پہنچا، مولا علی کے پاس پہنچا، تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے سے رابطہ کرو، میرے بیٹے سے رابطہ کرو. تو جب وہاں سے اشارہ ملا نجف اشرف سے، تو میں کہاں پر پہنچا؟ کوفے پہنچا. میں کہاں پر پہنچا؟ کوفے پہنچا. اچھا تو ایک بات جو رہ گئی تھی کہ 12ویں امام نے کہا کہ جب میرے جد نے کہا تب تم یہاں پر آئے. تو مقدس اردبیلی نے کہا مولا آپ کو میں کہاں ڈھونڈوں، آپ کو میں کہاں پاؤں؟ ایک جملہ مقدس اردبیلی کی زبان سے نکل گیا، مولا آپ تو غیبت میں. بس اتنا سننا تھا کہ مولا تڑپ گئے، اور تڑپنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ مقدس میرے شیعوں کے لیے غیبت نہیں ہے. اگر میرا چاہنے والا آج مجھے یاد کر لے تو میں اپنے چاہنے والے کے پاس پہنچ جاؤں. ایک سلوات پڑھے عظمت عالی پاک. اور سلوات پڑھے عظمت عالی پاک. غیبت میرے شیعوں کے لیے نہیں ہے. یہ جو غیبت ہے، جو میں غائب ہوں نظروں سے، یہ میرے شیعوں کے لیے نہیں ہے. تو مسئلہ خدا تو کچھ اور ہے، بھائی دشمنوں کا بھی تو معاملہ ہے. لیکن اگر میرا شیعہ آج مجھے یاد کرے، میرا چاہنے والا آج بھی مجھے یاد کرے، تو میں اپنے چاہنے والوں کے پاس آ جاؤں گا. قسم خدا کی اگر اس صدق دل سے آپ امام کو بلائیں گے تو یقیناً امام آپ کے لیے حاضر ہے. اور ہمارے پاس دلیل بھی ہے کہ آیت اللہ باقر سستانی صاحب کے والد صاحب مسجد میں جاتے تھے، روز عمال کرتے تھے امام سے ملاقات کے لیے. لیکن ایک دن ایسا دیکھا کہ مسجد سے ایک نور ساطع ہوا، جسمانی شکل میں ایک نور ساطع ہوا، اور وہ مسجد کے باہر گیا. باقر سستانی آیت اللہ باقر سستانی سے نور کے پیچھے پیچھے گئے.
وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی اور نور نہیں ہے، یہ وقت کا امام ہے. پیچھے پیچھے گئے تو کیا دیکھا کہ وہ نور ایک گھر میں داخل ہو گیا. میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ نور اس گھر میں کیوں داخل ہو رہا ہے. جب میں گیا تو کیا دیکھا کہ اس گھر میں ایک مومنہ کا انتقال ہو گیا تھا. وہ نور وہاں پر گیا. جب واپس ہونے لگا تو پھر میں دروازے کے پاس کھڑا تھا. عبد اللہ باقر سستانی کہہ رہے ہیں کہ نور میرے قریب آیا اور کہا باقر سستانی اگر ہم سے ملنا چاہتے ہو تو کسی اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اس مومنہ کے جیسا اپنا کردار بنا لو، وقت کا امام خود تم سے ملنے آ جائے گا. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اے وہ کہ جو ایمان لے آئے، اللہ ان سے بخاطب ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، اور کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اہل بیت کی سیرت پر عمل کرو، اہل بیت کے راستے کو فالو کرو. اور یہی کہا گیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مطلب اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ. میں آپ کے سامنے ایک آخری بات عرض کر کے میں دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف آ جاؤں کہ ذرا آپ مقدس ارض بیری کا جب یہ معاملہ میں نے چھیڑ دیا تو اس کو اور کمپلیٹ کر دوں کہ مقدس ارض بیری جیسے بچے پیدا کیوں ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں. ابھی آپ نے خطبے میں شادی کے سلسلے سے اور اس سے پہلے کی ساری باتیں آپ نے سنی ہیں، وہ آپ کے ذہن میں کھاپا ہوگا. میرے لیے آسان ہو جائے گا گفتگو کو آسان آپ کے سامنے برابر کروں کہ مقدس ارض بیری کہ والد صاحب اتنے متقی تھے، اتنے پرہیزگار تھے، اتنا تقوی الہی کو وہ اختیار کرتے تھے کہ بتا رہے ہیں کہ نجف اشرف میں نہیں، دوسری جگہ جہاں پر وہ رہتے تھے اسپان میں، وہ ایک راستے سے جا رہے تھے، پڑھائی کر کے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ان کو بھوک کا احساس ہوا. توجہ کریے گا، ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد. یہ سنا ہوا ہوگا ہمارے بزرگان کا، لیکن میں چونکہ سہارا لے لیتا ہوں اس کو. آج ایسے ہی بھوک کا احساس ہوا، جس راستے سے آ رہے تھے تو ایک نہر سے پانی بہ رہا تھا. اس نہر میں ایک سیب جا رہا تھا بہتا ہوا. حالانکہ اس قصے کو آج کے ہمارے بڑے بھائیوں نے اپنے غوث اعظم سے جوڑ دیا ہے. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد. جب انسان کو نہیں ملے گا کسی طریقے سے چراتا رہے گا. پہلے خلیفہ چراتے تھے، پھر باپ چراتے تھے، اب بیٹے چرا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد. توجہ کریے گا، تو چوری جو ہے ان کی فطرت میں ہے، ان کی عادت میں ہے، ان کی نسل میں ہے. اس واقعے کو اپنے غوث اعظم سے بھی جوڑ دیا. ہاں توجہ کریے گا، بھوک کا احساس ہوا، راستہ ہے، وہ پرانا دور ہے، 9ویں صدی چل رہی ہے. اب ایسا تھوڑی نہ ہے کہ آپ بولیے فوراً آرڈر کر دیجیے 10 منٹ میں آ جائے گا، کھا لیجیے، پزا کھا لیجیے، برگر کھا لیجیے، ساری چیزیں. وہ زمانہ دوسرا تھا، چاروں طرف سناٹا تھا، کھیت تھی، ہریالی تھی. ایک نہر تھی، وہاں سے پانی بہ رہا تھا، اس میں ایک سیب جا رہا تھا بہتا ہوا. اٹھا لیا، کھا لیا. جب کھایا تو احساس ہوا کھا تو لیا ہے لیکن یہ تو میرے لیے حرام ہو گیا ہے. توجہ کریے گا، یہ تو میرے لیے حرام ہو گیا ہے. جب تک اجازت شامل حال نہ ہو تب تک یہ میرے لیے حلال نہیں ہوگا. بزرگان جانتے ہیں آم کے سیزن میں لنگی پہن کے بہت سے لوگ جاتے تھے، تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کس کا پیڑ ہے. ایک ڈھیلا مارا جہاں لگ گیا، پیارے بھائی 10 آم گرا، لنگی میں بھرے لے کے چلے گئے. اور یہ بھی نہیں معلوم کہ درخت کا مالک کون ہے، آم کا مالک کون ہے. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد. لیکن دیکھیے انہوں نے فکر کیا، کھا تو لیا ہے، اب یہ تو میرے لیے حرام ہو گیا، یہ حلال کیسے ہوگا. جہاں سے آیا ہے وہیں پر چلو، کوئی مل جائے گا اس کا مالک. تو پانی جہاں سے آ رہا تھا اس راستے پر وہ گئے. تو گئے تو کیا دیکھا کہ ایک باغ ہے، چاروں طرف سے جو ہے دیوار لگی ہوئی ہے،
درخت جو ہے اس کی جو شاخیں ہیں دیوار کے باہر ہیں، تو اسی میں سے ایک سیب کا درخت تھا اور وہاں سے سیب ٹوٹا اور پانی میں گر گیا، وہ بہتا ہوا جا رہا تھا۔ تب کچھ بات کیا، دروازہ کھولا گیا، کہا کون؟ کہا میں فلاں، راستے سے جا رہا تھا، بھوک کا احساس ہوا، سیب جا رہا تھا، میں نے کھا لیا۔ کہا پھر کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ کہا آپ اجازت دے دیجیے کہ وہ میرے لیے حلال ہو جائے، کیا آپ کی رضا شامل ہے؟ کہا بھیا مالک اس کا نجف اشرف میں ہے، اس کا مالک جو ہے کہاں ہے؟ نجف اشرف میں ہے۔ بہت پریشان ہوئے، اس طریقے سے اپنے آپ کو دیکھیے ایک سیب کو حلال کرانے کے لیے کہاں کہاں ہو گئے۔ سمجھو، ہاں نجف اشرف میں تو بڑی اچھی بات ہے، چلو اسی بہانے چل کے مولا کے زری کی زیارت بھی ہو جائے گی اور یہ اپنے لیے حلال بھی کرا لیں گے، لیکن پہلے حلال کرائیں گے۔ توجہ کریے گا، پہلے حلال کرائیں گے پھر جائیں گے زری کی طرف۔ توجہ کریے گا۔ وہ نکلے، ایڈریس پوچھتے ہوئے وہاں پر پہنچے، تب کچھ بات کیا، کہا کون بھائی؟ کہا ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں۔ کہا بتائیے، کہا وہاں آپ کا ایک باغ ہے۔ کہا وہاں پر گئے تھے، وہاں آپ کا جو مالی ہے اس سے میں نے پوچھا، اس نے آپ کا ایڈریس بتایا۔ کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے درخت سے، آپ کے سیب کے درخت سے ایک سیب ٹوٹا، پانی میں گرا، بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے کھا لیا۔ کہا کھا لیا تو کھا لیا؟ کہا کھا لیا تو کھا لیا، لیکن آپ کی رضا شامل ہے؟ آپ پرمیشن دیجئے، آپ اجازت دیجئے کہ میرے لیے حلال ہو جائے۔ پہلے جو گھر والا تھا، جو مالک تھا نا، وہ بھی دیکھنے لگا، اتنی دور سے آیا ایک سیب کو حلال کرنے کے لیے؟ ہے تو کوئی آدمی ہے جو ایک سیب کو حلال کرانے کے لیے یہاں تک پہنچ آیا؟ اور فکر کرنے کے بعد کہا حلال کر دوں گا، پرمیشن دے دوں گا، یہاں جائز ہے تمہارے لیے، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہماری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔ سبحان اللہ، ہماری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔ کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ اگر اجازت دے دیتے تو میں جا کے مولا کی زری کی زیارت کر لیتا، لیکن پہلے میں ادھر اس لیے نہیں گیا کہ یہ جو حرام تھا میرے لیے، یہ میرے جسم میں گیا ہے، پہلے میں اس کو حلال کر لوں، پھر اپنے آپ کو میں مولا کے قریب پہنچا دوں۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ پہلے اس کو میں حلال کر لوں، پھر مولا کے قریب پہنچ جاؤں۔ یعنی ایک میسج دے دیا کہ وہاں جانا ہے تو روحانی، یعنی اپنی روح کو بھی پاک کرنا پڑے گا، اپنے جسم کو بھی پاک کرنا پڑے گا، اپنے ظاہر کو بھی پاک کرنا پڑے گا، باطن کو بھی پاک کرنا پڑے گا۔ پھر اس نے سوچا کہ آیا ہے زری کی زیارت کرنے کے لیے اور کہہ رہا ہے کہ پہلے جائز ہو جائے پھر وہاں جاؤ، ورنہ اس صورت حال میں میں وہاں تک مولا کی زری کے پاس۔ ہاں میری شرط وہی ہے، میری بیٹی سے شادی کر لو، نکاح کر لو، تمہارے لیے جائز۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ کہا لیکن ایک بات اور ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میری بیٹی اندھی ہے، ڈولی ہے، لنگڑی ہے، گونگی ہے۔ آج کے زمانے کا کوئی ہوتا نا، کہا دیکھو ایک تو آپ ایک تو سیب کھائے، دون بھلے نہیں لو، لیکن ہم سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم کسی لنگڑی ڈولی سے جا کے شادی کریں۔ لیکن وہ دیکھیے ان کا کردار دیکھیے کہ متقی کون ہوتا ہے، کس طریقے کا تقوی الہی۔ کہا یار ایک زندگی میں نے کبھی کوئی حرام نہیں کھایا، لیکن ایک بنا پرمیشن کے کھا لیا، اب اس کو حلال کرانے کے لیے اگر نکاح کرنا پڑے تو چلو کر لو۔ کر لیا نکاح۔ وہ وقت آیا کہ جب حجرے میں وہ گئے اور جب قریب گئے تو جو دلہن تھی اس کی بیٹی، جو باپ نے کہا تھا کہ اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، لنگڑی ہے، دیکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، اپنے ہاتھوں کو ہلا نہیں سکتی، اسی دلہن نے سلام کر دیا ہاتھوں کو اٹھا کے۔ سبحان اللہ، اسی دلہن نے ہاتھوں کو اٹھا کے سلام کر دیا۔ اب جیسے ہی ہاتھ کو اٹھا ہوا دیکھا، زبان سے سلام نکلا، آنکھوں کو دیکھا، رکے نہیں باہر اور باپ کو پکڑا
کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کیا معاملہ؟ کہا آپ نے کہا تھا کہ اندھی ہے، گونگی ہے، لنگڑی ہے، بہری ہے، لیکن آپ کی بیٹی تو پوری مکمل صحیح ہے، صحیح و سالم ہے۔ کہا ہاں میں نے کہا تھا، توجہ کریے گا، کہا ہاں میں نے کہا تھا اندھی ہے، مطلب اپنی آنکھوں سے آج تک اس نے کچھ غلط نہیں دیکھا۔ گونگی ہے مطلب آج تک اپنی زبان سے کسی کے لیے کچھ غلط نہیں کہا۔ لنگڑی ہے مطلب اپنے پیروں سے چل کر کہیں غلط جگہ نہیں گئی، مطلب ہاتھوں آج اس کا کام نہیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے آج تک اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ میں کل گیا تھا مولا کے روضے میں، میں نے کہا کہ بار الہ میری لڑکی متقی ہے، پارسا ہے، پرہیزگار ہے، اس کے جیسا کوئی لڑکا بھیجنا۔ میں نے مولا پر چھوڑ دیا تھا کہ اس کے جیسا کوئی بھیجنا۔ آج تم آئے ہو، یہ تم نہیں آئے ہو، یہ مولا نے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ پیچھے چلی گئی، وہاں سے یاد کرتے کرتے شعر اب آپ کو ماشاءاللہ یاد آ ہی گئے۔ سلوات رہے تو یاد ہے۔ اور کیا بولے؟ لڑکی کے باپ نے کہا میری لڑکی پارسا ہے، متقی ہے، نیک ہے، نمازی ہے، عابدہ ہے، عبادت گزار ہے، تو میں اس کے جیسا لڑکا ڈھونڈ رہا تھا۔ اس لیے کہا گیا ہے نا کہ لڑکے جیسا کو تلاش کرو، لڑکی جیسا کو تلاش کرو۔ تو میں نے کہا کہ بارے مولا کی سری کے قریب گیا کہ مولا میں نے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن میری لڑکی جیسا کو کہیں نہیں ہے، اب رشتہ آپ پر ہے کہ آپ میری لڑکی کا رشتہ لگائیے۔ کہا یہ تم آئے نہیں ہو، تم بھیجے گئے ہو، تم میری لڑکی کا پھپھو ہو، اور اسی لیے جب تم نے صحیح والی بات کی تو میں پہچان گیا کہ یہ جو دروازے تک آئے ہو نا، میرے امام نے میری بات کو سن لیا، میرے مولا نے میری بات کو سن لیا۔ تو جب ایسی ماں ہو اور ایسا متقی باپ ہو اور ان کے ملنے کے بعد جو بیٹا پیدا ہو اس کو کہتے ہیں مقدس ارض بیبی۔ سب بات پڑھے حضرت عالم۔ اس کو کہتے ہیں مقدس ارض بیبی، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایسے متقی بنو، ایسے پرہیزگار کرو، ایسا تقوی الہی اختیار کرو کہ جو اللہ آپ سے چاہتا ہے۔ اور قسم با خدا کی یہی متقی، یہی تقوی الہی، یہی پرہیزگاری اگر آپ کو دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں آ کے دیکھنا۔ ایسے متقی، ایسے عابد تھے، ایسے اپنے ایمان کی معرفت رکھنے والے تھے، کیسے اپنے آقا کو پہچاننے والے تھے۔ قسم خدا کی یہ سعید، یہ مسلم ابن اوسجا، یہ زہیر، یہ حبیب، یہ کون تھے؟ یہ شہدائی تھے اپنے آقا کے۔ یہ جانتے تھے کہ اگر کوئی کربلا کے میدان میں یا اس دنیا میں اگر کوئی رہبر ہے، کوئی پیشوا ہے، کوئی آئیڈیل ہے تو وہ حسین ابن علی۔ قسم خدا کی متقی ہو جاؤ گے تو اپنے ہدف کو پہچان جاؤ گے، اپنے راستے کو پہچان جاؤ گے، اپنے آئیڈیل کو پہچان جاؤ گے، اپنے امام کو پہچان جاؤ گے، اپنے امام کی معرفت حاصل کر دو گے۔ بعد ازارہ امام رسول کربلا کے میدان میں دیکھیے امیر ابن مسلم کہتا ہے کہ شب عاشور دشمنوں کی طرف میں نے دیکھا کہ تلوار پر دھار چلی جا رہی ہے، تلوار کو تیز کیا جا رہا ہے، نیزے کو بڑھایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کل حسین ابن علی کے جانثاروں پر حملہ کرنا،
لیکن جب میں نے حسین کے خیمے کے قریب دیکھا آیا تو کیا دیکھا کہ ان کے جانثاروں کے خیمے سے، ان کے صحابیوں کے خیمے سے شہد کے بھنبھنانے کی جیسی آواز آتی ہے نا، جب شہد اپنے چھتے پر بیٹھ کر بھنبھناتی ہے تو اس طریقے کی آواز آ رہی تھی۔ لیکن جب میں اور قریب گیا نا تو کیا دیکھا کہ یہ جانثار عبادت خدا میں مصروف ہے، کوئی نماز میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ قسم بخدا کی ایسے چاہنے والے تھے پر ان کے سارے ثواب کی مجلس سے۔ روایت میں ہے کہ روزے عاشورہ جب سب شہید ہو گئے، عزیز بھی شہید ہو گئے، جگر کے ٹکڑوں کی باری آئی وہ بھی شہید ہو گئے، تو اب وہ آگے بڑھا جو فوج کا علم بردار تھا، جو فوج کا کمانڈر تھا، جو سکینہ کی آس تھا، وہ آیا اور کہا آقا جان مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے فوج کے علم بردار کو حضرت بھری نگاہ سے دیکھا اور کہا اے بھیا عباس تم تو میری فوج کے علم بردار ہو۔ بس اتنا سنا تھا کہ جناب عباس نے داہنے دیکھا اور بائیں دیکھا اور ایک جملہ کہا اے آقا اتنا بتا دیجیے اب وہ فوج کہاں ہے کہ جس کی میں علم برداری کر سکوں۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بس اتنی دیر میں خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں آئی، آلا تاش، آلا تاش، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ بس اتنا سننا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اے بھیا عباس لڑنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں اجازت اتنی ہے کہ جاؤ بچوں کے لیے پانی کا اہتمام کرو۔ بس اتنا سننا تھا کہ اٹھے اور جناب سکینہ کے قریب آئے، اس خیمے میں آئے جس میں جناب سکینہ رہتی تھی اور کہا اے بیٹی سکینہ لاؤ اپنا مشکیزہ اپنے چچا کے حوالے کر دو، تمہارا چچا جا رہا ہے پانی لینے کے لیے۔ بس اتنا سننا تھا کہ ننھی سکینہ اٹھی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے قریب آئی، اے بچوں اب رونا بند کرو، ارے میرا چچا جا رہا ہے پانی لے کر آئیے۔ اجرکم اللہ، بڑے طویل مصائب ہے، میں نے روایت کو چھوڑ دیا ہے، مشکیزہ لیا۔ یہ بات جناب زینب بنت کلثوم کو پتا چل گئی کہ ہائے ہمارا شیر فرات پر جا رہا ہے۔ قریب آئی، بازوؤں کا بوسہ لیا، مجھے نہیں معلوم، روایت بڑی طویل ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں، آگے بڑھ جاتا ہوں۔ بہنوں نے، بیویوں نے نہ جانے کس دل سے اس کو رخصت کیا جو ان کی ڈھارس تھا۔ روایت بتاتی کہ جیسے ہی اپنے گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے تھے نا، ایک مرتبہ امام حسین آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہا اے بھیا عباس اپنا علم میرے ہاتھ میں لے لو۔ ہاتھوں میں آنا تھا کہ جس پر لکھا تھا نصر من اللہ فتح قریب، بس اس کے نیچے اضافہ کر دیا امام حسین علیہ السلام نے، کیا لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے بھیا عباس جاؤ خدا حافظ و ناصر۔ جناب عباس آئے، فرات پر قبضہ کیا، فوج اشقیاء کو دور دور تک بھگا دیا، چلو میں پانی لیا اور اچھالا۔ اچھالنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ بتایا یہ ہمارے قبضے میں ہے، تمہارے قبضے میں نہیں ہے، اگر علی کا شیر چاہ جائے تم جتنے ہو سب ختم ہو جاؤ گے، لیکن آقا کی رضا کچھ اور ہے، مصلحت خدا کچھ اور ہے۔ بازادارہ نے امام مظلوم کربلا مشک میں پانی بھرا، واپس لوٹے، داہنے بازو کو قلم کیا گیا، بائیں بازو کو قلم کیا گیا، سر پہ گرد لگا، جناب عباس زمین کربلا پر آئے، مشکیزے پر تیر لگا، سہرا پانی پائے گیا، آواز دی اے آقا میری مدد کو پہنچیے۔ بس جیسے ہی جناب عباس نے آواز دی ہے نا، ایک جملہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا اور کہہ کے آگے بڑھے، یا ابی الان ان کا ذراع، اے بھیا عباس تمہاری مندے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ بڑے آرام سے آپ نے سنا، آخری کے دو جملے سنا۔ امام حسین قریب آئے، جناب عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھا، اے بھیا عباس کوئی حاجت ہے تو بیان کروں؟ اے آقا ایک آنکھ میں تیر پیوست، دوسری میں خون جمع ہے، تیر کو نکالا، خون کو صاف کیا،
अब्बास कुछ कहना चाहते हो? आका बस यही कहना चाहे मेरे मरने के बाद मेरे लाशे को खैमे में ना ले जाइएगा। इसकी सकीना से शर्मिंदा हूँ, वादा करके आया था कि पानी लेकर जाऊंगा, लेकिन हाय पानी का एहतमाम न कर सके और कोई हाजत नहीं आता। बस जैसे ही जनाब अब्बास ने कहा, आखिरी जुमला सुलेमान हुसैन ने कहा, ए भैया अब्बास मेरी तमन्ना है पूरी करोगे? ए आका आपकी क्या तमन्ना है? कहा जब से इस दुनिया में आए मुझे आका कह के बुलाया, एक बार भैया कह के बुला, एक बार भैया कह के बुला दो। नहीं, मादरे गिरामी का हुक्म है, ए अब्बास जब तक जिंदा रहना इनको अपना आका समझना। बस इतना सुनना था कि इमाम हुसैन ने कहा कि इमाम वक्त होके कह रहा हूँ, एक बार भैया कह के बुला। करबला, अरे जैसे ही जनाब अब्बास की ज़बान से निकला, आए भैया हुसैन, अरे जिस्म से वो जन्नत को परवाज़ कर गई। अरे खैमे में आए, जनाब ज़ैनब ने देखा तो एक जुमला पूछा कि क्या मेरे शेर ने मरते वक्त कुछ कहा था? कहा कुछ ना कहा तो मेरी तमन्ना थी कि मेरी तमन्ना को पूरा कर दिया। कहा आपकी तमन्ना क्या थी? कहा मेरी तमन्ना ये थी कि हाय मुझे अब्बास एक बार भैया कह के बुला दे। कहा आपकी तमन्ना पूरी हुई? कहा हाँ मेरी तमन्ना पूरी हो गई। बच्चे से ही जनाब ज़ैनब ने सुना, अपने सर को पीटा, हाय ज़ैनब की तमन्ना पूरी न हुई। ए बहन ज़ैनब, अरे तुम्हारी क्या तमन्ना थी? अरे मेरी भी तमन्ना थी कि एक बार अब्बास मुझे बहन ज़ैनब कह के बुला देता। अरे जब तक अब्बास बुलाता मुझे शहजादी कह के बुलाता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कसम पे क़ज़ाए व तस्बीह व अला रसूलिल्लाहि दयालुल्लज़ीना ज़लमू यमुनक़ल बी यनक़लिबू। बारिला बेहतर मोहम्मद वाले मोहम्मद की तसल्ली इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ फरमा, जो परेशान आदमी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार को शिफाए कामिला वाजिला अता फरमा, जो मकरूज है उनके कर्ज को अता फरमा। बारिला बेहतर मोहम्मद वाले मोहम्मद हाज़रीन की दिली आजाद को पूरा फरमा, दिली ख्वाहिशात को कबूल फरमा। बारिला बेहतर मोहम्मद वाले मोहम्मद मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, उसको जवाल मासूमीन अलैहिस्सलाम के बुलंद मक़ाम अता फरमा। बारिला बेहतर मोहम्मद वाले मोहम्मद फरमाए अक़दम राजे कराम की हिफाजत फरमा। बारिला बेहतर मोहम्मद वाले मोहम्मद जहाँ जहाँ शिया जहर करार है उनकी जान व माल व इज़्ज़त उनकी हिफाजत फरमा। बारिला बेहतर मोहम्मद वाले मोहम्मद मासूमीन अलैहिस्सलाम के रोज़े मुक़द्दसात की हिफाजत फरमा। बारिला बेहतर मोहम्मद वाले मोहम्मद बिलख़ुसूस सीरिया में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की हिफाजत फरमा। बारिला बेहतर मोहम्मद वाले मोहम्मद मुत्तकी में खुद हुसैन हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताज़ीम फरमा। हम सब को के आबा इंसान में शुमार फरमा। आप ज़ात शेख मुतसर अलहम के मुतसर अखलाक की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद हसन रिज़वी इब्न अब्बास हुसैन रिज़वी और जुमला मरहूमीन की रूह को पढ़ के हिसाब तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। खुदा हाफिज़।